میری پیاری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے رمضان کا روزہ۔ اگر رمضان کا روزہ نہ ہو تو رمضان ہی نہیں ہے۔ رمضان اسی وقت رمضان کہی جائے گی جب ہم اس رمضان کے اندر میں روزے رکھیں گے۔ تو رمضان کے اندر میں ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ روزے رکھنے ہیں۔ دوسرا کام جو ہمیں رمضان کے اندر میں کرنا ہے وہ ہے تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح کی 20 رکعت ہے اور یہ 20 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز سے پہلے پڑھنی ہے۔ پہلے ہم 4 رکعت جو فرض ہے عشاء کی، اگر کسی کو سنت غیر موقعہ پڑھنی ہو پڑھیں، اور رمضان کا مہینہ ہے تو بہتر یہ کہ پڑھ لیں۔ تو عشاء کی ہم نماز پڑھیں گے، 4 سنت غیر موقعہ، پھر 4 فرض پڑھیں گے، پھر 2 سنت پڑھیں گے، پھر 2 نفل، اور اس کے بعد ہمیں 20 رکعت تراویح کی پڑھنی ہے وتر کی نماز سے پہلے۔ 20 رکعت تراویح ہم پڑھیں گے دو رکعت کر کے، یعنی ایک سلام کے اندر میں 2 رکعت، 2 رکعت کر کے ہم 20 رکعت تراویح کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں 3 رکعت وتر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، گھروں کے اندر میں پڑھنا ہے، جو صورتیں یاد ہے اس صورت سے پڑھنا ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، جو صورتیں ہمیں یاد ہے، علم تر سے سورہ ناس تک کی سورہ یاد ہے تو اس میں سے ہم صورتیں پڑھیں۔ جس کو جو صورت آتی ہو اس صورت کو پڑھ کر کے تراویح کی 20 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کی فضیلت کے اندر میں ابھی میں نے جیسے بیان کیا کہ ہر سجدے کے بدلے میں اسے ایک محل جنت کے اندر میں ایسا دیا جائے گا جس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اوپر سونے کا ایک محل ہوگا، اور ایک فضیلت جیسے پہلے بیان فرمائی کہ ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں اس کو دی جائے گی۔ ایک کام جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے وہ ہے تراویح، ایک کام جو کرنا ہے وہ ہے روزہ، ایک کام جو ہمیں کرنا ہے رمضان کے اندر میں وہ ہے تراویح، ایک کام جو مزید ہمیں رمضان کے اندر میں کرنا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، اس لیے کہ رمضان کے قرآن کے ساتھ بہت ہی زیادہ مناسبت ہے۔ تو جتنا ہو سکے زیادہ رمضان کے مہینے کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ گھر میں رہتی ہے، آپ کو کھانا پکانا ہے، سحری کی تیاری کرنی ہے، افطاری کی تیاری کرنی ہے، رات میں کھانے کی تیاری کرنی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا جو سارا وقت ہے وہ کچن کے اندر میں چلا جاتا ہے۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، روزے داروں کے لیے آپ محنت کرتی ہے، صبح میں جلدی اٹھتی ہے تاکہ میرا شوہر میرے بچے روزے رکھے، میں خود روزہ رکھوں۔ آپ شام کو افطاری کا انتظام کرتی ہے کہ میرا شوہر افطاری کرے گا، میرے بچے افطاری کریں گے، میں خود افطاری کروں گی۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا اجر دیا جائے گا، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے معین اور مددگار ہوئی۔ آپ کے گھر والے روزہ رکھیں گے تو اس کی معین اور مددگار آپ ہوئی ہے، آپ قربانیاں دے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو بدلہ دیا جائے گا اس کا اندازہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو کام کرنا رہتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کام کاج گھر کے رہتے ہیں، تو ان کاموں کو آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ کریں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے رمضان میں، کہ 4 چیزوں کی کثرت ہو، یعنی جتنا ہو سکے زیادہ ان 4 چیزوں کے اندر میں اپنا وقت لگائے۔ اس میں سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے نہ تو آپ کو پاک ہونا ضروری ہے اور نہ تو آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ بغیر وضو کی حالت میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان ذکر ہے، کھانا پکاتے پکاتے لا الہ الا اللہ، برتن دھوتے دھوتے لا الہ الا اللہ، جھاڑو لگاتے لگاتے لا الہ الا اللہ، کپڑے دھوتے دھوتے لا الہ الا اللہ، ہر کام کرتے کرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ دوسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہے
ہے استغفار کی کثرت. استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی. تو کام کرتے کرتے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنا ہو سکے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہا کرے, نستغفر اللہ استغفار پڑھتے رہا کرے. استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی جب تک آپ اپنی قوم کے اندر میں موجود ہیں ہم آپ کی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے, اور آپ کے جانے کے بعد جب تک یہ استغفار پڑھتی رہے گی استغفار کرتی رہے گی ہم آپ کی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. اندازہ لگاؤ استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے. جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اتنے ہمارے گناہ معاف ہوں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے شکایت کی کہ حضرت گھر کے اندر میں بہت تکلیف ہوتی ہے, ہماری آمدنی بہت کم ہے, گھر کے اندر میں برکت نہیں ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ استغفار پڑھتے رہا کرو. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت میرے یہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے. حضرت نے کہا کہ استغفار پڑھتے رہا کرو. تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی ہے, قحط کا موسم چل رہا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ استغفار پڑھتے رہا کرو. ایک آدمی قریب کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ حضرت 3 آدمی آپ کے پاس آئے, تینوں کی بیماری الگ الگ تھی. ایک کے یہاں تنگی تھی, ایک کے یہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے, اور ایک کے یہاں بارش نہیں ہو رہی تھی. لیکن آپ نے علاج ایک بتایا, کون سا؟ استغفار پڑھتے رہا کرو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ استغفار پڑھتے رہا کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, بخشش کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے اوپر بارش کو نازل فرمائیں گے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے مال کے اندر میں اور تمہاری اولاد کے اندر میں برکت عطا فرمائیں گے. استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم پابندی کے ساتھ استغفار پڑھتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہ کو معاف کریں گے اور ہمارے گھروں کے اندر میں برکت نازل فرمائیں گے. تو رمضان کے مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ استغفار پڑھتے رہا کرے. ایک کام کرنا ہے لا الہ الا اللہ, دوسرا کام کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو کام بتایا اس مہینے کے اندر میں وہ ہے دعا کرنا, یعنی نسألک الجنہ, جنت کی طلب, جنت کو مانگنا. اور چوتھی چیز بیان فرمائی وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, یعنی جہنم سے حفاظت. اب علماء نے ایک بہت اچھی شکل بیان کر دی کہ ایک ہی لکیر کے اندر میں یہ چاروں چیزیں آ جاوے. تو علماء نے کہا پڑھتے رہا کرو لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. ایک لیٹی کی دعا ہے صرف. اب ہم برتن دھو رہی ہے, اس کو پڑھتے رہا کرو لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. ہم کھانا پکا رہے ہیں تو پڑھے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. ہم جھاڑو لگا رہے ہیں تو پڑھے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. ہم کام کرتے بھی جائیں گے اور کیا ہے ذکر بھی کرتے جائیں گے تو ساری چیزیں رمضان کی برکت سے ہمیں مل جائے گی. کتنا آسان ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو کام کرنا رہتا ہے. آپ سحری میں کام کرتے ہیں, آپ افطاری میں کام کرتے ہیں, آپ کو کھانا پکانا ہوتا ہے, بچوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے, اپنے خاوند کی اپنے شوہر کی تیاری کرنے پڑتی ہے. تو آپ کا زیادہ وقت ان چیزوں کے اندر میں خرچ ہو جاتا ہے, صرف ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں
ہیں، لیکن ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی کرتے رہا کرے تاکہ ہمارا کام بھی ہو جاوے اور ہمارا ذکر بھی ہو جاوے۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اور پھر جو ہمارے پاس ٹائم بچ رہا ہے اس ٹائم کے اندر میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم وقت نکالیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو ایک کام تو کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے تراویح 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی ہے، وہ تو پورا سال پڑھنی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی پڑھنی ہے۔ 5 وقت کی نماز تو ہر سال پورا سال فرض ہے، ہاں آپ کے ناپاکی کے ایام کے علاوہ، اس کے علاوہ آپ کو تو پورا سال، ہم آپ کو نے سبھی کو، ہر مسلمان کو نماز تو 5 وقت کی پڑھنی ہی ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ رمضان میں تو مزید اس نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، اور قرآن بھی پڑھنا ہے، اور اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ صبح میں اٹھتی ہے سحری کے لیے، وہ تہجد کا وقت رہتا ہے، 10 منٹ جلدی اٹھ جاوے اور 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اس لیے کہ ایک تو تہجد کا وقت ہے، دوسرا سحری کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت کی بھی فضیلت ہے، سحری کے وقت کی بھی فضیلت ہے، تو ان وقتوں کے اندر میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ شام کو افطاری کے وقت اذان سے 5-10 منٹ پہلے فارغ ہو جاوے، اور پھر اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر کے دعا کے اندر میں مشغول ہو جاوے۔ افطار سے پہلے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور حدیث کے اندر میں دعائیں بھی آتی ہے، یا واسی الفضل اغفر لی، چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑی جامع دعا ہے، اور اپنی طرف سے دعائیں مانگے۔ رمضان دعا کی قبولیت کا موقع ہے، تو یہ چند کام ہے جو ہمیں رمضان کے اندر میں کرنے ہیں، اور خاص طور سے ہمیں اس مہینے کے اندر میں گناہوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، تاکہ رمضان کی جو ہم عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، دعائیں مانگیں گے، ان دعاؤں کے اندر میں اثر ہوگا۔ ورنہ ہم ایک طرف سے عبادت کرتے جائیں گے، دوسرے طرف سے گناہ کرتے جائیں گے، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اوپر سے ٹانکی کے اندر میں پانی تو گر رہا ہے لیکن نیچے سے کاک کھلا ہوا ہے، تو ٹانکی کبھی نہیں بھرے گی، وہ تو خالی رہے گی۔ ہم کتنی بھی عبادت کریں گے، اگر گناہوں سے ہم نے پرہیز نہیں کی تو وہ ساری عبادتیں ہماری بیکار ہو جائے گی۔ تو میرے مائیں اور بہنیں، یہ چند باتیں تھی رمضان اور اس کی عبادت کے متعلق۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، عبادت کے ساتھ، دعا کے ساتھ، روزے اور تراویح کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس ماہ مقدس کو گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لے بسم اللہ۔